دوستوں، آج اگر آپ لوگ کامیابیوں کی منزلوں کو چھونا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتے ہیں، جو آپ نے خواب دیکھے اس کو حقیقت میں جینا چاہتے ہیں، تو آج 18 شوال ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم اور یا اللہ یا محمد کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام مسئلے مسائل، تمام بیماریاں چیخیں مارتی ہوئی آپ کے جسم سے، آپ کے گھر سے، آپ کے محلے سے باہر نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، 18 شوال ہفتے کے دن یا اللہ یا محمد یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو آج تک یہ وظیفہ بتایا ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ کچھ لوگ تو بیچارے ایسے تھے کہ جن کے گھر میں ہر وقت فاقے رہتے تھے، تنگ دستیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، ایک وقت کا کھاتے تھے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا تھا، کرائے کے گھروں میں مارے پھر رہے تھے، قرضوں کا بوجھ ان کے سروں پر تھا، کاروبار بند ہو چکا تھا، گاہک نہیں آتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے انہیں یہ مشکل کشا عمل بتایا، الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا۔ اللہ والوں، اگر آپ کے گھر کے حالات بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں، آپ بھی انہی پریشانیوں کا، انہی مسئلے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، تو خدا را اس ویڈیو کو آپ نے بنا اسکپ کیے پورا اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا ایک حل ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور میری وہ بہنیں جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، شوال کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ شوال کا مہینہ اپنے ساتھ تو خوشیوں کو لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتی ہے کہ بار بار موقع فراہم کر رہی ہے۔ کبھی رمضان کا مہینہ دیتی ہے، تو کبھی رجب کا مہینہ، تو کبھی شعبان کا، اور آج رمضان کے بعد ہم شوال کے مہینے میں ہیں۔ یہ مہینہ بھی دوستوں کسی انعامات سے، کسی نعمت سے کم نہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ بھی بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس مہینے میں بھی رب کو راضی کر لیا جائے۔ انعامات لینے کا وقت ہے، انعامات کا مہینہ ہے، رب کو راضی کر کے، اچھے اعمال کر کے رب سے انعامات لے لیں۔ کیونکہ جو ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار ہم لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، ہم نے جو وظیفے پڑھے ہوتے ہیں، اب رمضان کے بعد جو ہمیں شوال کا مہینہ دیا گیا ہے، تو یہ مہینہ بھی انعامات لوٹنے کا مہینہ ہے۔ تو آپ لوگ کسی بات کی دیر کر رہے ہیں، اللہ پاک سے جلدی خزانے لوٹ لیجئے اور انعامات سے جھولیوں کو بھروا لیجئے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج 18 شوال ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یا اللہ سے رب راضی، یا محمد سے رب کا محبوب راضی۔ یقین کیجئے یہ دو نام، یہ دو ہستیاں جس بندے سے راضی ہو جائے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے ہر ناممکن حاجات کو ممکن کرانا چاہتے ہیں تو بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف ایک بار کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے معجزات اور کمالات آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ والوں، ماہ شوال کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھر وقت نکل جائے اور پھر آپ لوگ لاپرواہی میں اس مہینے کو بھی گزار دیں۔ اور دوستوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا جو بھی رب سے مانگتا ہے، رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ مجھے سچے دل سے پکارتا ہے اور میرے مبارک ناموں سے پکار کر مجھ سے کچھ مانگتا ہے، تو وہ فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے
کہ میں اپنے اس بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹا دوں جو زمین پر بیٹھ کر مجھ سے میرے صفاتی ناموں سے پکار رہا ہے۔ تو دوستوں، آپ نے یہ وظیفہ آج کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ 18 شوال ہفتے کے دن آپ نے یہ وظیفہ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے اور رب کریم سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ اگر آپ کے حالات بہت برے ہیں، آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، تو اس وظیفے کو ہرگز بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، اور جو بندہ اپنی پریشانی کے وقت اتنے برے حالاتوں میں بھی رب کا شکر ادا کرتا ہے اور رب کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو پھر اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ آج شوال کا مہینہ ہے، آج قبولیت کا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمت، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن کوئی ہے ہی نہیں مانگنے والا۔ اگر آپ لوگوں کے کان میں یہ صدائے آ جائے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم سے جھولی پھیلا کر مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا، جو آج 18 شوال ہفتے کے دن یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یا حی یا قیوم کا وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھ لے، جس میں اللہ پاک نے بہت تاثیر رکھی ہے اور اس کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو اللہ والوں یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی بن جائے گی، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، جب بھی آپ لوگوں کے ملک میں 18 شوال ہفتے کا دن آ جائے، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دبئی، اٹلی، سعودی عربیہ، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 18 تاریخ شوال کی آ جائے اور ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا با اثر ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرا اور اس نے یہ گمان کرا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، اور پھر اس نے یا حی یا قیوم اور یا اللہ یا محمد اور ساتھ ہی ساتھ سب سے افضل کلمات لا الہ الا اللہ کو پڑھنا شروع کرا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب وہ بندہ میری امان میں ہے، اب اس کی پریشانیاں دور میں کروں گا، اب اس کی حفاظت میں کروں گا، اور بے شک اللہ پاک سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا مہربان کوئی نہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے عمل ہے، اس کو آپ لوگ توجہ اور دھیان سے نوٹ فرما لیں۔ اللہ والوں، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اللہ والوں، وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، چلتے پھرتے آفس میں ہو یا سفر میں ہو، جب اور جہاں آپ کو جیسے ہی وقت مل جائے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مکمل اجازت ہے، اجازت اس کی عام ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا پورے دھیان سے ہے، توجہ کے ساتھ ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، اور چھوٹا موٹا جو صدقہ آپ کی توفیق ہے، آپ نے اپنی توفیق کے مطابق وہ چھوٹا سا صدقہ کر دینا ہے۔ اللہ والوں، صدقہ کوئی سا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک مٹھی چینی ہے اس کو کر دیں، کچھ رقم ہے اس کو کر دیں، انڈا ہے انڈے کو کر دیں، جو آپ کی توفیق اللہ پاک نے آپ کو عطا کری ہے اس کو اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو فیض و برکات دیکھنے کو بہت زیادہ ملیں گے۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بار اپنی اللہ پاک سے صلح کرنی ہے، یعنی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، توبہ کے بہت سارے کلمات ہوتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں بھی آئے، جس طرح سے استغفر اللہ کہنا یہ بھی توبہ ہے، اللہم اجرنی من النار،
یہ بھی توبہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی توبہ والے کلمات ہیں. اور نبی پاک نے یہاں تک فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے یہ تو ایک خزانہ ہے. جب بھی کوئی شخص زمین پر 99 بار ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھتا ہے، اللہ پاک 99 بیماریوں سے، 99 بڑی پریشانیوں سے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، جس میں سب سے چھوٹی بیماری یہ ہے کہ وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے. اور اگر ہم لوگ ابھی کے وقت کا احتساب کریں، اگر آج کے دور کا احتساب کریں، تو سب سے بڑی بیماری ہی ہماری زندگی میں یہ ملے گی کہ ہم لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، بی پی کی گولیاں کھاتے ہیں، شوگر ہو رہی ہے. اس طریقے کے معاملات چھوٹی چھوٹی عمر میں، 25 سال 20 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں لوگوں کو بلڈ پریشر ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. آپ کو جو بہتر لگے آپ لوگ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. جو آپ کے خواب ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، ایک ایسی زندگی کا آغاز کروں جس زندگی میں نہ پریشانیاں ہو، نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو. اگر آپ لوگ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے بالکل ہی آرام سے اور حصول برکت اور ثواب کی نیت سے آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر نبی پاک کا نام شامل ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. اور ہمیں حدیث میں کیا ملتا ہے کہ نبی پاک کا لہجہ انتہائی دھیما تھا. اتنا دھیما تھا کہ بعض اوقات صحابہ کرام کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ یا رسول اللہ دوبارہ سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے. تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے مقصد ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے. اس عمل کے لیے ادب بے حد ضروری ہے. ہو سکے تو دو زانوں پر بیٹھیں، جس طریقے سے اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں. اگر آپ کا بدن زیادہ ہے، آپ موٹے ہیں، تو پھر آپ چوکڑی مار کے یعنی آلتی پالتی مار کے بھی آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا اس کو آپ لوگ دھیان میں رکھیں. آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے اور فوری سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے. اللہ والوں، یہاں آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا اس کو آپ لوگ دھیان سے سنیں. پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم کا ہے. اللہ والوں، یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو مجھ سے حاجت کرے گا میں اس کی حاجت پوری کروں گا. اور یہ جو کلمات ہیں، یہ جو اللہ پاک کے اسم اعظم ہیں یا حیو یا قیوم، اکابرین فرماتے ہیں، تحقیق ہم نے کری کہ سارے اللہ پاک کے ناموں میں اگر کسی دو ناموں کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوگی تو وہ یا حیو یا قیوم کو اکٹھا ملا کر پڑھنے سے وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان دو ناموں کو جو بھی ملا کر پڑھے گا اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے. یہ ان ناموں کو پڑھنے کی فضیلت ہے. اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے. 41 مرتبہ جب آپ لوگ یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں، اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے. یہ تسبیح وہ کلمات ہیں کہ اب ساری دنیا سے افضل یہ کلمے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج اگر مومن کی کوئی پہچان ہے،
تو وہ یہ کلمہ ہے۔ اگر کسی کو دار اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے تاکہ اس کو دین اسلام میں داخلہ مل جائے۔ اللہ والوں، اگر آج ہم لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو اس کی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر ان کلمات کو پڑھتا ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو لکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں کہ یہ جو مانگتا ہے اس کی قسمت میں اس کو داخل فرما دو۔ اللہ والوں، اس عمل کو اگر آپ لوگ جب پڑھیں گے تو اس کی روحانیت آپ کے سینے تک موجود ہوگی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے۔ جب آپ لوگوں نے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے 41 مرتبہ پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کلمہ شریف کی ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک پوری مکمل تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اس فانی دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا ان دو ہستیوں کو راضی کرنا ہے، یا اللہ یا محمد، جن سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جاتی ہیں پوری دنیا ان کی غلام بن جاتی ہے۔ رب جو پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام، اور جب ان دو ہستیوں کا یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت کس قدر بڑھ جاتی ہے، قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ اس کی ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے۔ بزرگان دین کے کلام ہم لوگ سنا کرتے تھے، بزرگان دین کے کرے ہوئے کام ہم لوگ سنا کرتے تھے۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک پوری تسبیح یا اللہ یا محمد کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، آج 18 شوال ہے، ہفتے کا دن ہے۔ جو شخص بھی یہ اعمال کرے گا اللہ پاک ان کے نصیبوں کو کھول دے گا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کر دیا، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا چکا ہوں۔ یا اللہ یا محمد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتا چکا ہوں۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، یہ آج کا آخری عمل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ عرش پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو شخص بھی عرش کے خزانوں کو پانا چاہتا ہے، جو شخص بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں سروا سجود ہو کے اپنے معاملات میں بہتری کروانا چاہتا ہے،
تو پھر وہ ان اعمال کو، ان وظائف کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا شروع کرے، اللہ پاک کی ذات کرم کرنا شروع کر دے گی، اللہ پاک کی ذات ایسی ایسی جگہوں سے نوازے گی کہ آپ کو گمان تک نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، اگر آج اللہ پاک کی وحدانیت کا آپ لوگ قبول کر لیتے ہیں اور آپ لوگ اللہ پاک کے سے مانگنا شروع کرتے ہیں اور نبی پاک کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پوری آیات پڑھتے ہیں، کتنی بار؟ صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اللہ پاک تمام گناہوں کو مٹا دے گا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا، معاملات میں آسانی فرما دے گا۔ کیسی آسانیاں؟ ایسی آسانیاں کہ پھر دوبارہ آپ کو اللہ پاک کسی کا بھی محتاج نہیں کرے گا۔ اللہ والوں، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اللہ پاک کی ذات سے مانگ لو، جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، وہ رب دینے کو تیار ہے۔ اللہ والوں، یہ 4 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ لوگوں نے آج 18 شوال ہفتے کے دن کرنے ہیں، اور ان اعمال کو کرنے کے بعد اللہ پاک کی ذات سے آپ نے لو لگانی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔